اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ عزیز ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارا گھر ہماری جنت کی اگلی قسط لے کر میں سید نظر فاطمہ حاضر خدمت ہوں آپ تمام کے چینل ون پر۔ عزیزوں، انسان کی زندگی کے جو اہم رشتے ہوتے ہیں، یہی اچھے برے رشتے دراصل اس کے کردار کو تیار کرتے ہیں۔ گھر اپنے آپ میں چار دیواروں کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ یہ گھر بنتا ہے اس کے درمیان رہنے والے لوگوں سے۔ یہ چار دیواریں گھر کہلاتی ہیں اس کے درمیان رہنے والے لوگوں کے آپسی رشتوں سے، اور انہی رشتوں میں سے ایک بہت اہم رشتہ ہے دوستی کا، جس کے بارے میں آج انشاءاللہ ہم گفتگو کریں گے۔ یہ دوستی ہے جو انسان کو اچھے برے وقت میں ایک بہترین سہارا دے کر اسے ان وقت سے باہر نکلنے کا جذبہ دیتی ہے، حوصلہ دیتی ہے۔ اور اس گفتگو کو پھر سے ہمارے ساتھ مزید آگے بڑھانے کے لیے موجود ہیں ہمارے ساتھ مولانا محمد قیصر صاحب، اور میں مولانا صاحب کا اس شو میں استقبال کرتی ہوں۔ السلام علیکم مولانا صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پھر سے آغا آپ کا بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ اس گفتگو کو بڑھانے کے لیے، موجود ہونے کے لیے۔ یقیناً یہ ہمارے لیے بھی باعث سعادت ہے، پروردگار عالم کی توفیق شامل حال ہوئی کہ ہم پھر سے ناظرین کرام کی خدمت میں اپنی کچھ باتیں پیش کر سکوں، اس امید میں کہ اللہ اس پر ہمیں اجر بھی دے گا اور ناظرین کے لیے یہ مفید بھی رہے گا انشاءاللہ انشاءاللہ۔ مولانا صاحب، جیسے میں نے کہا کہ آج ہم دوستی کے اوپر گفتگو کرنا چاہ رہے ہیں، تو کیونکہ بہت زیادہ دوستی کے اوپر گفتگو نہیں ہوتی ہے، ہم دیکھتے ہیں گفتگو زیادہ تر ازدواجی زندگی پر ہوتی ہے، والدین اور بچوں کے مابین جو رشتے اور نسبت ہوتے ہیں اس پر ہوتی ہے، بعض دفعہ سسرال والے یعنی کہ ان لاز کے متعلق رکھتے ہوئے بھی رشتوں کی گفتگو ہوتی ہے، مگر دوستی کے اوپر بہت کم گفتگو ہوتی ہے۔ تو میں چاہتی ہوں آپ یہ بتائیں کہ دوستی کی اہمیت کیا ہے انسان کی زندگی میں، اور ایک اچھا یا ایک برا دوست کس طرح سے آپ کی ازدواجی زندگی کو، آپ کی فیملی لائف کو متاثر کر سکتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ بہت ہی اہم گفتگو ہے اس سلسلے کی، اور میں اس لیے اس بات کو پیش کر رہا ہوں کہ اگر محسوس کریں کہ خدا، رسول، امام، اولیاء خدا کے بعد اگر ماں باپ اور معلم اور ٹیچرز میں مقایسہ کیا جائے کہ سب سے عمدہ ساتھی کون ہو سکتا ہے، تو وہ دوست ہی ہو سکتا ہے، کوئی اور نہیں ہو سکتا ہے۔ کیا بات ہے، یعنی ماں باپ کے مقابل میں بھی اور کوئی ٹیچر اور معلم کے مقابل میں بھی اگر آپ دیکھیں تو ایک دوست کا اثر ان سے زیادہ ہے۔ ہاں، جتنا ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ ان کا بھی اثر نہیں ہے۔ کیا بات ہے۔ اور اسی لیے شاید مولا کائنات امیر المومنین علی علیہ السلام نے فرمایا کہ الصدیق اقرب الاقارب، دوست تمہارے اقربا اور تمہارے قرابت داروں میں سب سے زیادہ قریب ہے۔ یعنی یہ تعبیر مولا کی ہے کہ اقرب الاقارب، آپ کے تمام اقربا، تمام قرابت دار، تمام رشتہ داروں میں دوست کی حیثیت سب سے قریب ہے، یعنی سب سے زیادہ قریب ہے۔ تو اب اسی سے دوست کی اہمیت کا اندازہ لگائیں، اور اس کے بعد دوستی کا جو اثر ہے اس کا اندازہ لگائیں کہ یہ یقیناً اس میں کسی بھی طریقے کوئی شبہ نہیں ہے کہ ہم جس کے ساتھ اٹھیں گے، بیٹھیں گے، نشست و برخاست ہوگی، تو وہ جن صفات کا حامل ہوگا وہ ہمارے اندر منتقل ہونے والا ہے، اور ہمارے اندر جو صفات ہیں وہ ادھر جانے والے ہیں۔ جی بالکل، یہ بات طے ہے، یعنی یہ ایسا کلیہ ہے کہ جس میں کوئی شک نہیں کر سکتا ہے، اسے کوئی شبہ میں نہیں لے کے آ سکتا ہے کہ نہیں ایسا نہیں ہو سکتا، ہوگا۔ آپ دیکھیں جب انسان سفر کرتا ہے چند دنوں کے لیے، اگر کہیں کوئی کسی ساتھ میں 8، 10، 20، 50 لوگ جاتے ہیں، تو اگر اس میں 4، 6 لوگ نماز شب پڑھنے کے لیے راحت میں اٹھنے کے عادی ہوتے ہیں، بہت اچھی دلیل، تو وہ نماز پڑھتے ہیں، اٹھتے ہیں، تو 2، 4، 6 جو دوسرے لوگ ہوتے ہیں
دیکھیں ایسا نہیں ہو سکتا اثر نہ ہو سکتا ہے، اگر وہ دور ہے، بہت زیادہ دور ہے، تو ہو سکتا ہے 1 دن نہ اٹھے، 2 دن نہ اٹھے، 3 دن نہ اٹھے، لیکن ایک دن سب کو دیکھا ضرور وہ اٹھ کر کے رات میں بھی نماز شب ان لوگوں کے ساتھ پڑھنا شروع کر دیتا ہے۔ تو دیکھیں وہ چاہے یا نہ چاہے، یہ ایسا اثر ہے کہ جو اپنے اندر جذب کرنے والا ہوتا ہے اور وہ اسے ضرور حاصل کرتا ہے۔ اسی لیے مولا کائنات نے فرمایا، نہج البلاغہ میں ہے کہ ہر ایک کے ساتھ نہ اٹھو بیٹھو، کیا بات، لا تصحب الشریر، جو لوگ برے ہیں ان کو اپنا ساتھی نہ بناؤ۔ فَإِنَّ طَبْعَكَ، دیکھیں عجیب تعبیر ہے، ناظرین ذرا غور کریں گے کہ فَإِنَّ طَبْعَكَ يَسْرِقُ مِن طَبْعِهِ شَرًّا، اگر تم کسی شریر برے کو ساتھی بناؤ گے تو تمہاری طبیعت، تمہارا وجود اس کی طبیعت اور اس کے وجود سے خصوصیت کو چرا لے گی۔ کیا بات ہے، یعنی کیا؟ یعنی تمہارا وجود اس کی تمام خصوصیتوں کو لے لے گا، اپنے اندر لے لے گا۔ مولا یسرقو فرماتے ہیں، یعنی تمہاری طبیعت، تمہارا وجود چرا لے گا، اس کی طبیعت میں سے جو کچھ اس کے پاس ہوگا وہ لے لے گا اس سے۔ وَأَنْتَ لَا تَعْلَمُ، اور تمہیں پتہ بھی نہیں ہوگا۔ یعنی ہماری طبیعت نہ چاہتے ہوئے بھی، جس طریقے سے نہ چاہتے ہوئے بھی نماز شب کے لیے اٹھ گیا، نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی تمام وہ برائیاں کہ جو اس کے اندر پائی جا رہی ہوں گی وہ اسے اپنے اندر لے لے گا اور پتہ بھی نہیں چلے گا۔ بہت سے ایسے لوگ ہیں کہ جو واقعاً برے ساتھیوں کو اپنا دوست جب بنا لیتے ہیں تو بہت سی عادتیں ان کے اندر جب آ جاتی ہیں تو انہیں احساس بھی نہیں ہے کہ ہم نے یہ عادت اختیار کر لی یا ہم جس راستے پر جا رہے ہیں یہ راستہ نہیں ہونا چاہیے، اور وہ ساری عادتیں اس شخص کی یا اس دوست کی اس کے اندر آ جاتی ہے اور اسے احساس نہیں ہوتا، پتہ نہیں چلتا ہے۔ لہٰذا ہمیں دوست کے انتخاب میں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ سب سے پہلے ہم اچھے دوست کا انتخاب کریں۔ اچھا دوست کون ہے؟ اب یہ ایک الگ بحث ہے، ہو سکتا ہے درمیان میں گفتگو میں بات آئے یا کوئی ایسا سوال ہو کہ میں عرض کروں گا، لیکن یہ کوشش کریں کہ اچھے، اس لیے کہ اس کا میں صرف بھی گفتگو کر رہا ہوں، دوست کا اثر کتنا ہوتا ہے۔ ایک اور بات میں آپ کی خدمت میں عرض تاکہ یہ سوال اس اعتبار سے مکمل جواب ہو جائے اس کا کہ مولا کائنات فرماتے ہیں اس سلسلے میں کہ معاشرت اور دوستی کے عنوان میں کہ ہم کو کس کے ساتھ رہنا چاہیے، تو یہ دوستی ہے کیا چیز؟ صحبت الاشرار تکسب الشر، اگر تم برے کے ساتھ بیٹھو گے تو تم برائی کو حاصل کرو گے، برائی کو کسب کرو گے۔ کالریح اذا مرت بنتن حملت نتنن، یہ دوستی کی حقیقت کیا ہے؟ کہتے ہیں دوستی ایک ہوا کے مانند ہے۔ کیا بات؟ ہوا کے مانند ہے۔ ہوا اپنی جس طرح سے ہوا کے اندر، پانی کے اندر اپنی کوئی خصوصیت یعنی کوئی اس کا رنگ یا کوئی اس کا مزہ، ہوا کو کوئی مزہ نہیں ہے یا اس کی کوئی بو اپنی نہیں ہے۔ کیا بات ہے، جہاں سے گزری ویسی اس کی خوشبو ہو گئی۔ کیا دوستی کالریح، دوستی ہوا کے مانند ہے، اور امام فرماتے ہیں جس طریقے سے ہوا اگر اچھی فضاؤں سے، سرسبز شاداب باغ سے، پھولوں کے درمیان سے ہو کر کے گزرے گی تو وہ ہوا خوشبودار ہوگی، اور اگر یہ ہوا کسی گندے ماحول سے یا گندی فضا سے یا جہاں پر آلودگی ہے، نجاست ہے، کثافت ہے، اگر وہاں سے ہو کر کے گزرے گی تو پھر وہ ہوا بدبودار کہی جائے گی۔ لہٰذا یہ خیال کرو کہ دوستی کا اثر بھی اسی طریقے سے، اگر تم کسی اچھے دوست کا انتخاب کرو گے تو تمہارے اندر اچھے اثرات پیدا ہوں گے، اور اگر برے کا انتخاب کریں گے تو ہمارے اندر برے اثرات پیدا ہوں گے۔ اس بات کا خیال رکھیں۔ لہٰذا یہ دوستی
کی اہمیت بھی اور اس کے بعد یہ دوستی کا اثر ہوتا ہے کہ جو بہرحال ہو کر کے رہتا ہے. جی یہ چیزیں اسی سے جڑا ہوا سوال مولانا صاحب کہ جیسے ابھی آپ نے بیان کیا اور کیا بہترین جملے ہیں مولا کے کہ انسان بالکل بہت بہترین جملے. تو جیسے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اگر آپ کسی برے شخص سے دوستی کرتے ہیں تو اس کی برائیاں آپ کے اندر آنا لازم ہے, یعنی وہ ضروری ہے, ہو ہی جانا ہے, آپ کو خبر بھی نہیں ہونی ہے. ایک نقطۂ سوچ یا نقطۂ فکر کہہ لیجئے کہ اگر ہم کسی شخص کو برا جان رہے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ ہم اس کی اصلاح کر لیں, لہٰذا ہم اس سے دوستی کر رہے ہیں, یعنی ہماری نیت یہ ہے کہ ہم اس کو بہتر بنا لیں. اب کہا یہ جا رہا ہے کہ برے سے دوستی نہ کرو, جی, اور ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ ہم امر بالمعروف کریں جی, یا نہی عن المنکر کریں, اس کو برائی سے روکیں. تو کیا دوستی کو امر بالمعروف کے لیے یا پھر نہی عن المنکر کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے؟ جی, اچھا سوال ہے. جی, یعنی یہ کہہ لیجئے کہ گویا ایک اعتراض وارد کرتے ہوئے کہ جب ہم اچھے کو دوست بنائیں اور برے سے دور رہیں تو پھر برے لوگوں کی اصلاح کیسے ہوگی؟ بالکل, یہ مسئلہ آتا ہے, جمگھٹا ہو جائے. یہ ایک مسئلہ آتا ہے. تو دیکھیں, امر بالمعروف اور نہی از منکر کے خلاف نہیں ہے دوستی, بلکہ مولا کی تعبیر ہے. مولا فرماتے ہیں, امام نے فرمایا کہ دوستی وہی دوستی سچی دوستی ہے اور صحیح دوستی حقیقی دوستی ہے کہ جس میں دوست اپنے دوسرے ساتھی کو برائی سے روکے جی, اور اچھائی کی طرف لے کر کے جائے. جی, تو اسی کو تو امر بالمعروف نہی عن المنکر کہتے ہیں. بالکل. اگر دوستی کا مفہوم یہ ہے کہ دوست کو برے سے بچائے اور اچھائی کی طرف لے کر کے جائے, تو وظیفہ امر بالمعروف اس سے ہٹ کر کے نہیں ہے. یہی وظیفہ امر بالمعروف بھی ہے. اس کا مطلب یہ, میں یہ جملہ بدل کر کے یہ کہوں کہ اگر امر بالمعروف نہی از منکر کی جگہ پر اچھی دوستی کو کہا جائے تو یہ بیجا نہیں ہوگا, بجا ہوگا. یعنی آپ چاہے سچی دوستی کا نام لیجئے یا امر بالمعروف نہی عن المنکر کہیے, دونوں ایک دوسرے کے برابر ہیں. جی, جی. سچی دوستی البتہ حقیقی, کیونکہ کہا گیا روایتوں میں اسی لیے کہا گیا کہ حقیقی دوست وہی ہے کہ جو اپنے دوست کو برائی سے روک سکے, ورنہ اگر برائی سے نہ روک سکے تو پھر وہ دوست نہیں ہے. دراصل دشمنی, آپ اس کا برا چاہ رہے ہیں, اس کے لیے برا چاہنا ہے. تو پھر یہ تو دوست کی شکل میں انسان ہے, ورنہ وہ اس کا دشمن ہے. تو امر بالمعروف نہی عن المنکر بہترین وظیفہ ادا ہوتا ہے اچھے دوست کے انتخاب سے. بالکل, اس میں کسی طرح کوئی مذائقہ نہیں, بلکہ یہی مفہوم ادا ہوتا ہے اچھے دوست سے. تو آغا, جب ہم گھروں میں دیکھتے ہیں کہ دوستی ایک ایسا رشتہ ہے جو گھر کے باہر ہے. جی, گھر میں آپ دیکھتے ہیں کہ والدین ہیں اور بھائی بہن ہیں اور بڑے ہیں, یعنی ہمارے عزیز و اقربا ہیں. تو میاں بیوی کا, بہن بھائی کا, بہنوں کا, بھائیوں کا, بچوں کا والدین کے ساتھ, ان تمام رشتوں کا آپس میں دوست ہونا کتنا ضروری ہے؟ ہاں, یہ جہاں تک یہ مسئلہ ہے کہ ان تمام لوگوں کا دوست ہونا, میں نے ابتدا میں اسی لیے ایک جملہ عرض کیا تھا کہ اللہ رسول اور امام اولیاء الہی کے بعد واقعاً اگر کسی کا اثر سب سے زیادہ پڑتا ہے تو وہ دوستی کا ہے. تو اگر گھر میں جتنے بھی افراد ہیں, بجائے یہ کہ یہ سمجھے کہ ہم بھائی بہن ہیں, بجائے یہ کہ سمجھے کہ یہ میری بیوی ہے, بجائے یہ کہ سمجھے یہ میرے والدین, اگر ہر ایک کو دوست بنا لے, اگر ہر ایک کو اپنا دوست بنا لے اور دوستی کے عنوان سے ان سے برتاؤ کرے, تو دوستی میں محبت ہوتی ہے, بالکل, ایثار ہوتا ہے, قربانی ہوتی ہے, خیر خواہی ہوتی ہے. جیسے ابھی آپ نے فرمایا جی, امر بالمعروف ہوتا ہے اس میں, یہ ساری چیزیں. یعنی میں سمجھتا ہوں کہ بہترین طور سے اپنے گھر کو چلانے کے لیے تمام افراد کے ساتھ دوستی کر لینا سب سے آسان نسخہ ہوگا. اس لیے کہ اسی میں بھلائی ہے, اسی میں محبت ہے, اسی میں اثار ہے, قربانی ہے, سب کچھ ہے. تو پھر کسی کو کسی شکوہ نہیں ہوگا. تو پھر آغا ایک اچھا دوست بنا کیسے جائے؟ ہاں, اب مسئلہ یہ ہے کہ دوست کیسے بنے,
اور دیکھیں یہ کوئی بازار کا سودا نہیں ہے جی کہ بالکل. انسان کوئی جو ہے نسخہ نہیں ہے کہ اتنا یہ کوئی ملائیے اتنا یہ ملائیے آپ ایک اچھے دوست. تیار کر لیا جائے کوئی جی. نسخہ، یا یہ کہ وہ پیسہ دے کے خرید لیا جائے. بالکل. نہیں، ایسا نہیں. اس کے لیے ہماری نگاہ اور ہمارے انتخاب جو ہے وہ پہلے سے آمادگی رکھے تاکہ جو ہے وہ ایسے لوگوں کا انتخاب کر سکے. روایتوں میں ایسے لوگوں کا ذکر ہوا ہے کہ اگر واقعی دوست کسی کو بنانا چاہتے ہیں اور ان کو اپنا ساتھی قرار دینا چاہتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ سب سے پہلے انتخاب دوست کے معیار کو پہچانیں کہ اچھا دوست کا معیار کیا ہے. ہم اگر وہ معیار جانتے ہوں گے، کوئی بھی بازار میں انسان بھی جاتا ہے جب کوئی چیز خریدنے کے لیے تو اچھی بری چیز کو سمجھتا ہے پہلے، بالکل، تب اس کے بعد اسے لے کر کے آتا ہے، ورنہ وہ دھوکہ کھاتا ہے. اسی لیے دھوکہ کھا جاتے ہیں جو لوگ نہیں سمجھتے ہیں. دوستی میں بھی یہی صورتحال، اگر نہیں جانتا ہوگا کون دوست ہمارے لیے خیر خواہ بنے گا، بہتر ہوگا، تو دھوکہ ہو جاتا ہے اور اسی لیے وہ سمجھتا ہے کہ ہمارے لیے اچھا ہے. تو سب سے پہلی صفت جو اچھے دوست کے انتخاب کے معیار میں بتایا ہے وہ یہ ہے کہ ایماندار ہو، تقوی ہو، دیندار ہو. دوست کو دیندار ہونا بہت ضروری ہے. اگر دیندار نہیں ہوگا، با تقوی نہیں ہوگا، ایماندار نہیں ہوگا، متقی نہیں ہوگا تو وہ پھر جب اللہ سے خوف نہیں ہے تو اس کو کس چیز کا خوف ہونا چاہیے؟ یقیناً وہ ہر چیز کو انجام دینے کے لیے کسی اچھائی کی امید نہیں ہو سکتی ہے. کسی چیز کا کوئی خوف ہی نہیں ہوگا اسے، وہ ہر چیز کو جائز سمجھے گا. لہٰذا ہمیں سب سے پہلے با ایمان اور دیندار، دیکھیں دیندار کا مطلب کیا ہے کہ نماز پڑھتا ہے، پابند ہے، صوم و صلات ہے یا نہیں، خدا کو یاد کرتا ہے یا نہیں، دین ہے یا نہیں ہے، خوف خدا ہے یا نہیں، جلدی جھوٹ تو نہیں بولتا، جلدی گناہ تو نہیں کرتا ہے، جلدی خدا کی مخالفت تو نہیں کرتا ہے. یہ اور اس کے بعد ہمیں دیکھنا چاہیے کہ عقل مند ہے یا نہیں ہے. کیا بات ہے، عاقل ہونا چاہیے دوست کو. اگر نادان ہے تو وہ جب خود اپنے ہی لیے نہیں سمجھتا ہے تو دوست کو کیا فائدہ پہنچائے گا. بالکل بالکل. لہٰذا عقل مند ہونا چاہیے. دیکھیں کہ ہم جس دوست کا انتخاب کر رہے ہیں شعور رکھتا ہے یا نہیں رکھتا ہے. نہ صرف دین بلکہ ہم جب اسکول میں بھی پڑھتے ہیں تو ہمیں یہ سکھایا جاتا ہے کہ a foolish friend is never a good friend. صحیح. جی وہ ورنہ جو ہے وہ اگر اس کے کرم سے جو ہے وہ کچھ بھی نہیں ملنے والا ہے تو پھر ایسے سے کیا ملے گا سوائے یہ کہ جو ہے وہ نقصان ضرر کے. اور ہم چاہتے ہیں کہ اپنے دوست سے استفادہ کریں. یقیناً. اور تیسری بات یہ ہے کہ جس طریقے سے اپنے شریک حیات اور اپنی بیوی کا انتخاب کرنے میں کفو کو دیکھنا پڑتا ہے، اسی طریقے سے دوست کو بھی اپنا کفو دیکھ کر کے انتخاب کرنا چاہیے. دوست کو بھی کفو ہونا چاہیے، ہر اعتبار سے کفو. یہاں کفو جو ہو سکتا ہے عمر کے اعتبار سے ہم کو دیکھنا پڑے. اب یہ دوستی جو ہے وہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ جو ہے وہ ہر ایک سے ہو جائے. اب اگر کفو میں عمر ہم نے لحاظ کی، اس کے بعد جو ہے وہ فکر میں بھی کفو ہونا چاہیے کہ جو ہماری فکر ہے، اسلامی فکر ہے، اسی اعتبار سے وہ بھی سوچ رکھتا ہے یا نہیں رکھتا ہے. ہو سکتا ہے ہماری سوچ الگ ہو، اس کی سوچ الگ ہو، تو کفو نہیں ہے یہ. لہٰذا ہم کو اس اعتبار سے بھی دیکھنا ہوگا کہ اسی اعتبار سے لباس کے پہننے میں بھی، طرز زندگی، طرز گفتگو، ان تمام چیزوں کو دیکھنا ہوگا کہ آیا ایسے بہت سے افراد ہیں کہ جو اس طرح کے، کیونکہ انسان جو کچھ فکر رکھتا ہے اسی اعتبار سے اس کے اندر جو ہے وہ اس کے عمل میں نظر آتا ہے. اسی لیے ہم کو چاہیے کہ اخلاق ہے یا نہیں، کردار ہے یا نہیں، یہ سب کفو کی باتوں میں آ جائیں گے. کیونکہ مولا کائنات امیر المومنین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دوست لباس کے مانند ہے. لہٰذا لباس جس طریقے سے شکل و صورت اور رنگ کے اعتبار سے انتخاب کیا جاتا ہے، اسی طریقے سے دوست کا بھی انتخاب ہونا چاہیے. لہٰذا اس میں اس کفو کا بھی مزاج کے اعتبار سے بھی اس کا انتخاب ہونا چاہیے. دوست خالص ہو. ہمیں دوست کیسے بنا چاہیے؟ کون سے دوست بنے؟ وہ دوست کہ جو ہمارے لیے مخلص ہو. اگر خلوص نہیں ہے اور چند دنوں کے بعد رہنے سے جو ہے وہ پتہ چل جاتا ہے کہ یہ ہمارے لیے مخلص ہے یا مخلص نہیں ہے. ہر انسان جو ہے وہ
اندازہ لگا لیتا ہے. لہٰذا ہمیں خالص اور خلوص کا دوست چاہیے کہ جو خوبصورتی کو اور اپنی زیبائی کو دوست کے اندر اپنی خوبصورتی اور اپنی زیبائی کو دیکھے. کیا بات ہے. اور اپنی رسوائی کو، یہ میں اخلاص کی تعریف کر رہا ہوں، کیا جملہ ہے. اور اپنی رسوائی کو اور اپنی ذلت کو اپنے دوست کی رسوائی اور اس کی ذلت میں دیکھے. بالکل. اگر ایسا انسان ہے تو وہی مخلص ہے، وہی مخلص کہا جائے گا، اور وہی دوست بنائے جانے کے لائق ہو سکتا ہے. مشکل میں جو راحت میں نہ چھوڑ دے، کیا بات. یہ سب جو ہے وہ اخلاص کی نشانیاں ہیں. جو کچھ بھی اس کے پاس ہے وہ تمہارے لیے قرار دے، دریغ نہ کرے اس کو دینے سے، فراہم کرنے سے. لیے دوست میں دیکھا، کئی بار سنا ہوگا ناظرین کرام، یہ واقعی جو میں نے عرض کیا کہ ماں باپ سے رشتہ دار سے بڑھ کر مولا کا فقر ہے، اقرب الاقارب. اس کی کوئی دلیل نہیں چاہیے. کتنے ایسے افراد ہیں جو کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ رشتہ دار تو نہیں ہے مگر دوست ہیں، مگر رشتہ دار سے بڑھ کے ہے. کیا بات ہے دوست، رشتہ دار نہیں ہے مگر رشتہ دار سے بڑھ کر کے. یہ کیا چیز ہے؟ گویا یہ اس زبان میں مولا کی اس حدیث کا اقرار و اعتراف کر رہا ہے کہ الصدیق اقرب الاقارب. یہ جو ہے وہ، اب اس کے علاوہ اور بہت سے کن سے دوستی نہ کرے جی. اور پھر کیسے پہچانے، ایک لمبی گفتگو ہے کہ جو کسی اور موقع پر ناظرین کرام کی خدمت میں پیش کی جا سکتی ہے. عزیزان گرامی، جب گھر کو گھر بنانے کی بات ہوتی ہے تو نہ صرف ان چیزوں کا ذکر کرنے کی ضرورت ہے کہ جو ہمیں اپنے اندر لانی ہے، بلکہ ان تمام خصوصیات کا ذکر کرنے کی بھی اتنی ہی ضرورت ہے جنہیں ہمیں اپنے اندر سے نکالنی ہے. انہی میں سے چند چیزیں جیسے کہ جھوٹ، فریب، دھوکے بازی، کسی کا برا چاہنا، فیصلہ کن ہونا، یہ تمام خصوصیات وہ ہیں کہ جو گھر کو پستی کی طرف لے جانے میں، گھروں سے سکون کو غائب کرنے میں ایک بہت بڑا کردار نبھاتی ہیں. تو مولانا صاحب، ہم سبھی بہت اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ سب سے بڑا جو گناہ ہے، گناہان کبیرہ جسے کہا گیا، اور تمام فسادات کی اور تمام گناہوں کی ماں جسے کہہ لیا جائے، جڑ جسے کہہ لیا جائے، وہ جھوٹ ہے. اور سب سے عام گناہ بھی اگر کوئی ہے تو وہ جھوٹ ہے. یعنی ہر کوئی جانتا ہے کہ جھوٹ بولنا کتنا بڑا گناہ ہے، اس کے باوجود سب سے عام گناہ جھوٹ ہے. تو یہ کیوں ہے؟ کیا وجوہات ہیں اس کی؟ اور جھوٹ بولنے کا رشتوں پہ کیا اثر ہوتا ہے؟ ہاں، یہ بہت ہی اہم سوال ہے اس اعتبار سے کہ یہ گناہان کبیرہ ہے جھوٹ بولنا، اور گناہان کبیرہ ہونے کے باوجود اتنی آسانی سے یہ گناہ کر لیا جاتا ہے کہ کوئی اور گناہ شاید نہیں ہو پاتا ہے. بالکل، سب سے آسان گناہ بڑی آسانی سے، اور گناہان کبیرہ ہے. جیسا کہ آپ نے بھی عرض کیا کہ یہ تمام گناہوں کی جو ہے وہ چابی ہے. جی. اور اسی لیے شاید حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جب ایک شخص آیا کہ آپ مجھے نصیحت کر دیجئے جی اور واعظ کیجئے، تو پیغمبر نے فرمایا کہ جھوٹ نہ بولنا. ہاں. پھر اس نے کہا ٹھیک ہے، کیا بات، مجھے بس نصیحت کر دیجئے. تو پیغمبر نے پھر فرمایا کہ جھوٹ نہ بولنا. 3 مرتبہ اس نے نصیحت چاہی، اور تینوں مرتبہ پیغمبر نے فرمایا کہ جھوٹ نہ بولنا. جی. اس سے 2-3 باتیں سمجھ میں آتی. پہلی بات تو یہ کہ اس کا بار بار پوچھنا یہ بتا رہا ہے کہ یہ معمولی سمجھ رہا ہے، آسان سمجھ رہا ہے. جبکہ پیغمبر اسلام اس کے دماغ میں یہ ڈالنا چاہتے تھے کہ یہ جو تم آسانی جس کو سمجھ رہے ہو، یہ آسان نہیں ہے. اگر تم نے اس کے اوپر عمل کر لیا تو پھر تمہارے لیے اس سے بڑھ کر کے کوئی نصیحت نہیں ہے. میں ناظرین اکرام کی خدمت میں اس حوالے سے عرض کروں گا کہ کسی نصیحت کی ضرورت نہیں ہے، اور کسی بھی احکام کے اوپر عمل کرنے کی کوشش میں جو ہے وہ صحیح کرنا بہت زیادہ. اگر انسان جھوٹ نہ بولنے کو تہیہ کر لے اور اپنے آپ کو آمادہ کر لے کہ میں جھوٹ نہیں بولوں گا، تو جس طریقے سے یہ آنے والا شخص ایک نصیحت لے کر کے گیا، اور جب پلٹ کر کے دوبارہ آیا تو اس نے کہا کہ یا رسول اللہ، آپ نے اس ایک نصیحت کے ذریعے سے ہمارے اوپر ایسا
پہرا لگا دیا کہ پھر میں ہم کوئی دوسرے اور گناہ دوسرا نہیں کر گناہ کرنے کے لیے سوچتا ہی نہیں تھا. سبحان اللہ. کیوں؟ اس لیے کہ جو بھی گناہ کرنے کے ارادہ کرتا تھا دل میں یہ آتا تھا کہ میں آپ کے پاس آؤں گا, آپ پوچھیں گے, اگر میں کہوں گا نہیں تو آپ نے فرمایا تو جھوٹ نہ بولنا, کیا بات. لہٰذا میں اسے چھوڑ دیتا تھا, اسے چھوڑ دیتا تھا. تو لہٰذا جھوٹ بولنا جی یہ سب سے بڑا گناہ ہے, اور اسی سے دوسرے گناہوں کے لیے راستہ کھلتا ہے. بالکل. لہٰذا ہمیں چاہیے کہ صداقت سے کام لیں اور جھوٹ سے پرہیز کریں. کیونکہ انسان جھوٹ کیوں بولتا ہے, جیسے آپ نے عرض کیا کہ جھوٹ کیوں بولتا ہے انسان, ایسا یہ جانتے ہوئے کہ اتنی بڑی بیماری اور اتنا بڑا گناہ ہے پھر بھی جھوٹ بولتا ہے. یہ اصل میں جھوٹ اس لیے بولتا ہے کہ سب سے پہلی وجہ یہ ہے کہ انسان اپنے آپ میں کمزوری پاتا ہے اور اس کمزوری کو چھپانے کے لیے جھوٹ بولتا ہے. اچھا. وہ سمجھتا ہے کہ میں اس کمزوری کا مقابلہ نہیں کر سکتا ہوں, اور جب مقابلہ نہیں کر سکتا ہوں تو پھر وہ غیر واقعی اور غیر حقیقت چیز کا اعلان کرتا ہے, جس کی بنا پر وہ اپنی بیماری اور اپنے کمزوری کو چھپانا چاہتا ہے. تو جھوٹ وہی انسان بولتا ہے جس کے اندر کمزوری ہوتی ہے. کیا بات ہے. جس کے اندر کمزوری ہوتی ہے. اب یہ مثال بہت سی دی جا سکتی ہیں, ایک موضوع طویل ہو جائے گا. بہت بیماری ہے, انسان پوچھتا ہے, یا کوئی واقعہ ہوا نہیں بتانا چاہتا ہے, کسی دوسرے تک وہ واقعہ منتقل ہو یا کوئی باخبر ہو اس سے, یہ اس کی کمزوری ہے کہ لوگ اس سے واقف ہو, لہٰذا وہ فوراً اس کا انکار کر دیتا ہے کہ نہیں ایسا ہوا ہی نہیں ہے, کوئی ایسی بات ہی نہیں ہے. کیوں جھوٹ بولا؟ یہ کمزوری ہے, حالانکہ یہ کمزوری اسے نہیں سمجھنا چاہیے. اگر جھوٹ ہے اور جھوٹ کے اثرات اور اس کے جو وہ نقصانات کا علم ہو انسان, تو کبھی بھی اپنے اس کمزوری کے اوپر نگاہ نہیں کرے گا, بلکہ جھوٹ کے اثرات کے اوپر نگاہ کرتے ہوئے جھوٹ سے پرہیز کرے گا. دوسری وجہ یہ کہ انسان جو ہے وہ جھوٹ بولتا ہے, وہ یہ کہ اللہ کے اوپر اس کا صحیح ایمان نہیں ہے. اگر اللہ کے اوپر صحیح ایمان ہوتا, خوف خدا صحیح ہوتا, جھوٹ نہیں بولتا. تو یہ ایمان کی کمزوری کی بنا پر بھی انسان جھوٹ بولتا ہے. بہت سے مورد ہے جہاں پر انسان جو حسد کی بنا پر, کینے کی بنا پر, دشمنی کی بنا پر, کینہ توزی کی بنا پر اور غرور و عداوت کی بنا پر, یہ سب بھی اسباب کہا گیا کہ یہ ہر برائی کے لیے, یہ ساری چیزیں اگر یہ بند ہو جائے تو پھر انسان ادھر بھی نہیں. اب مسئلہ رہ گیا کہ کیا نقصانات ہیں. اب دیکھیے, جب جھوٹ بولنا گناہان کبیرہ اور اس کے اتنے برے اثرات ہیں, تو پھر اس کے اثرات خاندانی زندگی اور ازدواجی زندگی کے اوپر بھی بہت برے اثر پڑنے والے ہیں. سب سے پہلا تو یہی کہ جھوٹ بولنے سے سامنے والے کا اعتماد نہیں رہ جاتا, ڈگمگا جاتا ہے, اس کا پھر اعتماد قائم نہیں ہے اس کے اوپر. بہت سے ایسے مجھے جو ہے وہ یاد ہے, کتنے ایسے لوگوں نے اور کتنی ایسی خواتین نے مجھ سے خود یہ کہا کہ مولانا صاحب میں کیا کروں, میں کیسے ان کے اوپر اعتبار کروں. یعنی یہ جملہ تھا, میں کیسے ان پر بھروسہ کروں کہ یہ ہم سے جھوٹ بہت بولتے ہیں. یہ ہم سے جھوٹ بہت بولتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جھوٹ بولنے سے ہم اپنا اعتماد کھو دیتے ہیں. جہاں ہم اپنا اعتماد کھوئیں گے وہاں پہ سوء تفاہم بڑھے گا. دونوں کے درمیان, خاندان میں, فیملی میں بدگمانی پیدا ہوگی. اگر ہم صحیح بات بھی کہیں گے تو صحیح بات کا اثر اچھا نہیں ہوگا, اسے بھی حقیقت نہیں سمجھا جائے گا. اسی لیے مولانا نے فرمایا ہے کہ جھوٹ بولنے والے کی سب سے بڑی سزا یہی ہے کہ جب وہ سچ بھی کہتا ہے تو کوئی اس سے سچ ماننے کو تیار نہیں, اس کے اوپر بھروسہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا ہے. تو اس سے ازدواجی زندگی کے مسائل بڑھتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ اگر اس بات کے اوپر بھی لوگ غور کریں کہ ہمارے یہاں اختلافات کیوں پیدا ہوئے ہیں, اگر دیکھیں اس میں جھوٹ اگر شامل ہے اور ہم اپنے وائف کو اپنی حقیقی زندگی سے اور اپنے زندگی کے مسائل سے آگاہ صحیح طور سے نہیں کر رہے ہیں, تو ہو سکتا ہے یہ سبب اختلاف ہو. اس کو اگر برطرف کر لیں گے تو شاید ہو سکتا ہے بہت سے مسائل خود بخود مٹ جائیں گے. لہٰذا جھوٹ کے بڑے برے اثرات مرتب ہوتے ہیں ازدواجی زندگی, خاندانی زندگی کے اوپر,
اور اس سے پھر اعتماد بھی چلا جاتا ہے اور سوء تفاہم پیدا ہو کے اختلافات بڑھتے ہیں۔ مگر مولانا صاحب ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ ایسے بہت سے اوقات ہیں یا یوں کہہ لیجیے کہ موقع ہوتے ہیں جہاں پر جھوٹ بولنے کی تائید کی گئی ہے، جی، جہاں پر یہ کہا گیا ہے کہ جھوٹ سچ سے افضل ہے۔ تو ان چند اوقات کا اگر آپ وہ ذکر کرنا دیکھیں چاہیں۔ جہاں تک شریعت نے اجازت دی ہے جھوٹ بولنے کی، جی، وہ میں سمجھتا ہوں کہ ناظرین اکرام کے لیے بھی واضح ہے کہ جہاں پر اصلاح کی غرض ہے، جی، دو لوگوں کے درمیان اگر اختلاف ہے، نزاع ہے، اور اگر ایک حقیقت نہیں، ٹھیک ہے میں سامنے والے کی کوئی ایک اچھائی اپنی طرف سے بیان کروں کہ بھائی وہ آپ کی تعریف کر رہے تھے، اور اس سے جا کر کے کہے کہ وہ تمہارا فریق اور رقیب تمہاری دوستی اور تمہاری جو ہے وہ تعریف کر رہا تھا، اس سے ایک دوسرے کا دل قریب ہوتا ہے کہ جب یہ سنے گا کہ میرا رقیب یا میرا دشمن جسے وہ سمجھ رہا ہے کہ میری تعریف کر رہا ہے اور میرے صفات اور میری جو ہے وہ مدح کر رہا ہے، تو یقیناً دل میں ایک نرم گوشہ پیدا ہوتا ہے اس سے۔ دیکھیں اسی سے سمجھے کہ اسلام جو ہے وہ لوگوں کے درمیان صلح و آشتی محبت کا ماحول پیدا کرنے کے لیے جس گناہ کو اس نے گناہ کبیرہ قرار دیا تھا، دوستی کی خاطر، محبت پیدا ہونے کی خاطر اگر یہ کام کیا جا رہا ہے تو اسے جائز قرار دے دیا۔ تو اگر رفع اختلاف، رفع نزاع اور جھگڑوں کو ختم کرنے کے لیے دو لوگوں کے درمیان دشمنی دور کر کے دوستی اور محبت قائم کرنے کی غرض اور صلح کا مقصد ہو، تو وہاں انسان جو ہے وہ اس کا سہارا لے سکتا ہے، اور یہ جھوٹ نہیں ہے۔ پھر یعنی بات پھر وہیں آ کے رکتی ہے کہ آپ کا عمل آپ کی نیت کے اوپر ہے، نیت کے اوپر۔ وہی میں نے عرض کیا کہ پھر وہ جھوٹ نہیں ہے۔ اگر آپ اختلاف ڈالنے کے لیے سچ بھی بول رہے ہیں تو وہ سچ برا ہے، اور اگر آپ ملانے کے لیے جھوٹ بول رہے ہیں تو وہ جھوٹ اچھا ہے۔ غیبت اسی کو کہتے ہیں، بالکل حقیقت ہی بیان کر رہا ہوتا ہے، لیکن پھر بھی اسلام نے اس کی اجازت نہیں دی ہے۔ ہاں اگر اسی کو بجائے یہ کہ آپ جو ہے وہ برائی کریں، آپ جو اس کو الٹ دیجئے، نہیں ہے مگر پھر بھی ہم لوگوں کے درمیان اگر محبت قائم کرنے کے لیے کر رہے ہیں تو اسلام اجازت دیتا ہے۔ یہی صورتحال ہم اپنی فیملی میں لے کے آ سکتے ہیں، بجائے یہ کہ آپ کی بہو یہ کہہ رہی تھی، وہ ساس ایسا کہہ رہی تھی۔ ہوتے ہیں افراد گھر میں، خاندان میں، جو خاندان سے ہٹ کے بھی کچھ افراد ایسے ہوتے ہیں جو ازدواجی و فیملی زندگی میں جو ہے وہ اختلافات کوئی لینا دینا نہیں ہے، کوئی لینا دینا نہیں ہوتا ہے۔ اگر یہ کام کریں کہ نہیں وہ تو آپ کی تعریف کر رہے تھے، یہ تو آپ کے بارے میں اچھی باتیں، دیکھیے ساس بہو کے درمیان اختلاف ہو گیا، سب ختم ہو جاتا ہے اگر اسی کو سہارا لیا۔ تو اجازت دی ہے ایسی جگہوں کے لیے۔ تو آغا آخری سوال کہ جب ہم گھر سے باہر جھوٹ بولتے ہیں، یعنی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس کا تو ہمارے گھر سے، ہماری ازدواجی زندگی سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، جب ہم باہر جھوٹ بولتے ہیں یا کسی کے ساتھ کوئی دھوکہ کرتے ہیں یا یوں کہہ لیجیے کسی کا کوئی حق، کوئی بھی برا کام جب انجام دیتے ہیں گھر کے باہر، تو کیا اس کا بھی اثر ہماری ازدواجی زندگی پر اتنا ہی ہوتا ہے؟ بے شک، بے شک، یقیناً، اس لیے کہ ایک بری عادت ہے، بری عادت کی خصوصیت یہ ہے جو اثر باہر پیدا کرے گی وہی اثر گھر کے اندر بھی پیدا کرے گی۔ اگر باہر جھوٹ بولنے سے اعتماد سلب ہوتا ہے تو گھر میں بھی جھوٹ بولنے سے اعتماد سلب ہوگا، اور اگر باہر جو ہے وہ جھوٹ بولنے سے سوء ظن پیدا ہوتا ہے تو گھر کے اندر بھی، بلکہ گھر کے اندر زیادہ باہر ہو سکتا ہے جس سے جھوٹ بولے اور غیر واقعی چیز کو بیان کیا ہے، اس کا سامنا شاید دوبارہ نہ ہو، وہ ختم ہو گیا، چلا گیا، لیکن گھر میں تو ہمارا سامنا ہوا کرتا ہے، صبح شام ہماری زندگی اسی کے ساتھ ہے، تو اگر اس سے ہم جھوٹ بولیں گے تو کتنا برا اثر پڑے گا کہ اس کا اعتماد ذرا برابر ہمارے اوپر نہیں رہ جائے گا۔ تو اور دوسری بات یہ ہے کہ اسی لیے انسان کے لیے کہا گیا کہ انسان کو اپنے اندر ہمیشہ اچھی عادت رکھنی چاہیے، کہ جب اچھی عادت ہوگی تو چاہے وہ گھر کے اندر ہو یا گھر کے باہر ہو،
جزاک اللہ مولانا صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے بے حد اطمینان بخش جوابات دیے، اور مجھے پورا یقین ہے کہ جتنے اطمینان بخش یہ جوابات مجھے لگے ہیں ہمارے ناظرین کو بھی یہ اتنے ہی اطمینان بخش لگے ہوں گے۔ انشاءاللہ اس سیریز کی اگلی قسط لے کر دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے ہم چینل ون پر، یہی پروگرام لے کر، ہمارا گھر ہماری جنت، دیکھنا مت بھولیے گا چینل ون پر۔ اسی کے ساتھ ساتھ اگر آپ چینل ون کے اور کسی پروگرام کو مس کر چکے ہیں یا دوبارہ دیکھنا چاہتے ہیں تو سبسکرائب کیجئے ہمارے یوٹیوب چینل پر۔ تب تک کے لیے دیکھتے رہیے چینل ون۔ میں سید نظر فاطمہ لیتی ہوں آپ تمام سے وداع، فی امان اللہ۔